بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور جن کی بدولت میرا چینل اپنا 1000 سبسکرائب کر مکمل کر پایا ہے۔ تو میں نے کافی عرصہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، میں کچھ مصروف تھا۔ تو آج اپنی ویڈیوز کا سلسلہ جو میں نے ایک اسلامی سیریز شروع کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اسے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو میری آخری ویڈیو تھی جس میں میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری نصیحت کیا کی تھی۔ تو آج وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے تھے تو وہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے ان کی ذات دنیا کی اعلیٰ ترین ذات ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تقریباً آخری وقت چل رہا تھا، وہ اپنی عمر گزار چکے تھے اور قریب المرگ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم ظاہر ہوئے ان میں علم طب، علم الحساب اور علم موسیقی تھے۔ یہ 3 علوم تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہو چکے تھے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے 120 اور بعض میں 40 تھی۔ ان میں جو مطلب نصف لڑکے اور نصف لڑکیاں تھیں۔ اسی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش اور حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس کے 130 سال بعد جو ہے حبوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل سے موجود زندہ افراد کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی 1000 سال کی زندگی پائی تو اس دوران ان کی جو نسل تھی تقریباً وہ 40,000 افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے تمام بیٹے سوائے حابیل کے زندہ تھے، کیونکہ حابیل جو تھا وہ اسے قابیل نے قتل کر دیا تھا تو وہ نہیں تھا، تو حابیل کے علاوہ تمام لوگ زندہ تھے، تمام اولاد زندہ تھی۔ روایت میں ہے کہ تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کیا، ہم کچھ اثاثہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنا روزگار قائم کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے جبریل علیہ السلام کچھ سونا اور چاندی لے کر اترے۔ اولاد اعظم علیہ السلام نے ان چیزوں کو ناکافی جانا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، زمین کا سینہ ایسی دھاتوں سے بھرا ہوا ہے، ان گنت خزانے یہاں دفن ہیں، جاؤ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو۔ اس سے مراد تھی کہ کچھ لوگ غلہ بانی کریں، کچھ کھیتی باڑی کریں، ٹھیک ہے، کوئی اپنا کان کنی کرے، کوئی اپنا بہت ساری اللہ تعالیٰ نے معدنیات پیدا کی تھی، تو ہر ایک کے لیے جو وسیلہ رزق تھا حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ زمین کو سینہ چیر کے اس میں سے اپنا رزق تلاش کرو۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنی اولاد سے فرمایا، قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیس ہوگا، تو تم سب اس کی فرمان برداری کرنا۔ تو سب بچوں نے اپنا اقرار کیا کہ ہم شیس کو اپنا سربراہ تسلیم کریں گے اور اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اطمینان سے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام کا کفن وہ جنت سے آیا تھا، اور ان کی نماز جنازہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ نماز جنازہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام جو زوجہ مطہرات، ان کی تمام بیٹیاں بیٹے سب شریک تھے۔ دفن کرنے کے بعد 2 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر
وہ تمام لوگ موجود رہے، مطلب ان کے بیٹے جو اور بیٹیاں جو تھے 2 سال تک ان کی قبر پر موجود رہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تدفین کوہ سرندیب میں ہوئی، جہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد اترے تھے، اور ان کے قدم کا نشان ابھی بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مقام پر قبول ہوئی تھی۔ کوہ سرندیپ جو آج کل سری لنکا ہے، بعض ویڈیوز میں بھی دکھایا جاتا ہے، میں بھی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر یہاں پہ بھیجا گیا تھا، اور پھر حضرت اماں حوا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پھر اس کے بعد یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور پھر یہی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی قبریں کوہ سرندیب پر موجود رہیں، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت نوح نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے اجسام مبارک کشتی میں رکھے، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ تو اب جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوہ سرندیب مطلب سری لنکا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو تب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر اور حضرت اماں حوا کی قبر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس نے وہاں سے اسے بیت المقدس میں کیا دفن؟ حضرت خضر علیہ السلام، جو کہ تا حیات اپنا آب حیات پی کے زندہ ہے، نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن واللہ علم۔ لیکن یہ اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اپنا میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اب ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، اور بہت ساری معلومات اسلامی اور دنیاوی، اس کے علاوہ ایجوکیشنل ویڈیوز بھی ہوں گی، جس میں میں اپنے جو ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت سارے میں جو ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور آپ انشاءاللہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔